السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اشوک کمار کے قبول اسلام کی سچی کہانی ہے، جن کا اب اسلامی نام نور الامین بھائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ نور الامین بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جواب: حاجی عطا صاحب، میں پھلت شریف کے پاس راجپوت گاؤں کے راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ سوال: آپ نے قبول اسلام کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ جواب: میں نے چھوٹو رام جاٹ کالج مظفر نگر سے BA کیا ہے۔ اس کے بعد گھریلو پریشانی کی بنا پر سمرسیبل ٹیوب ویل لگانے کا کام سیکھا اور پھر باقاعدہ اس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ تقریباً 2 سال تک میں اپنے کاروبار میں قدم بڑھاتا رہا۔ پھر بدقسمتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میری خوش قسمتی سے میرا کام رفتہ رفتہ ٹھپ ہو گیا، کیونکہ کام نہ ہونا ہی میرے اسلام لانے کا سبب بنا، اور بالآخر میں خالی ہو کر آوارہ پھرنے لگا۔ حتیٰ کہ میری صحبت بہت ہی برے دوستوں میں ہو گئی۔ شروع میں ان دوستوں نے مجھے شراب اور بھنگ جیسی گندی عادت میں مبتلا کر دیا۔ پھر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ کہتے کہ رہزنی سے آسان راستہ کوئی نہیں ہے، یعنی چوری اور ڈاکہ سے آسان راستہ کوئی اور نہیں ہے۔ شروع میں تو میں نے بہت مخالفت کی، لیکن مکار نفس اور ابلیس دونوں نے مل کر مجھے شکست دے دی، اور میں بھی ان دوستوں کے ساتھ مل کر ڈاکہ ڈالنے لگا۔ وقت ایسا ہی گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی ہم محمد پور والے راستے پر ڈاکہ زنی کرتے، کبھی رامپور کاٹنے سے جو راستہ چند سینہ نولا پھلت شریف جا رہا ہے، وہاں پر معصوم مسافروں کو پتھر دلی کے ساتھ اپنے مظالم کا شکار کرتے۔ ایسے ہی ایک روز ہم نے پلان بنایا کہ ایک راستہ نولا جا رہا ہے، وہاں سے چلتے ہیں۔ لہذا ہم تینوں نولا جانے والی سڑک پر انگور کے باغ میں چھپ گئے۔ ہمارے ساتھ موٹر سائیکل بھی ہوا کرتی تھی۔ جب ہم کئی مسافروں کو پریشان کر چکے اور کسی کے پاس بھی معقول رقم نہ مل سکی، تو ہم نے طے کیا کہ چلو پھلت والے روڈ پر چلتے ہیں، اور ہم پھلت کے راستے میں گنے کے ایک کھیت میں چھپ گئے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے رکشے والے کو رکنے کے لیے کہا اور پھر رکشہ رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ رکشے میں ایک مولوی جی بیٹھے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ بات بھی میں واضح کرتا جاؤں کہ میرا گھرانہ بے حد مذہبی ہے۔ ہمارے گھر والوں کو اپنے مذہب سے بے پناہ عقیدت تھی۔ مسلمانوں کے مذہب سے مجھے شروع سے ہی بیر تھا۔ میرے والد صاحب نے میرے دل میں کوٹ کوٹ کر مسلمانوں کی طرف سے نفرت بھر دی تھی۔ بالآخر میں سخت ترین متعصب ہندو مذہب کا پیروکار ہو چکا تھا۔ اسی تعصب کے تحت جب میں نے رکشے میں ایک مذہبی آدمی کو داڑھی اور ٹوپی میں دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے مولوی جی کی داڑھی پکڑ کر زمین پر دے مارا اور ان کے منہ پر تھوکنا بھی شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ گالی گلوچ بھی کرتا رہا۔ پھر میں نے ان کے سر پر کٹے کی نال لگا دی، یعنی بندوق کی نال لگا دی۔ میرا ان کے سر پر نال لگانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ڈر کر جو رقم وغیرہ ان کے پاس ہوگی وہ ہمیں دے دیں گے، لیکن مولوی جی نے بندوق کی نال پکڑ کر ایک جھٹکے سے
کٹے کو اوپر کر دیا اور اچانک گولی چل گئی اور مولوی جی کا الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور ایک انگلی اڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ مولوی جی کے ہاتھ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، لیکن وہ بڑے آرام سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے بھاگنے کی فکر ہوئی، لیکن ایک فکر یہ بھی تھی کہ ابھی ہمیں ملا ہی کیا ہے۔ میں نے مولوی جی کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے صرف 45 روپے ملے، لیکن ایک موبائل مہنگا والا بھی موجود تھا۔ تو میں نے پیسے تو سنگوڑوں کے تالاب میں پھینک دیے اور موبائل چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور دوسرے ساتھی سے کہا کہ جاؤ کھیت میں سے موٹر سائیکل لے کر آؤ۔ ہم نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پھلت کے ایک باغ میں گاڑی چھوڑ کر تھانے میں فون کیا کہ ایک گاڑی فلاں باغ میں کھڑی ہے، اسے پہچان لیں۔ اتفاق سے جہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی وہ باغ بھی مولوی جی کے ایک خاندان والوں کا ہی تھا۔ کیونکہ ہم مولوی جی کا موبائل چھین لائے تھے تو انہوں نے تھانے میں ایس او صاحب کو EMEI نمبر دے کر موبائل کو لینس پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں اس حادثے کے بعد ہم تینوں گرفتار ہو گئے۔ 2 روز بعد ہمارا چالان ہوا اور ہم مظفر نگر کی بڑی جیل میں قید ہو گئے۔ 25-26 دن بعد ایک پولیس والے نے ہمیں دوپہر کے وقت بتایا کہ ایک میاں صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سہارنپور ضلع کے ایک نیتا جی بھی ہیں، اور وہ جیلر جناب محمد ناصر صاحب کے آفس میں بیٹھے ہیں۔ چلیے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہم ڈرتے ڈرتے صاحب کے آفس میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی مولوی جی بیٹھے ہیں جن کو میں نے گولی ماری تھی۔ انہیں دیکھ کر ہم تینوں گھبرا گئے، لیکن مولوی جی نے آگے بڑھ کر ہمارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں گلے سے لگایا، اور پھر انہوں نے میری معافی مانگنے پر بتایا کہ میں مولوی نہیں ہوں، میرا نام تو صرف محمد نور العظیم ہے، آئندہ مجھے مولوی نہ کہنا بیٹا۔ نور العظیم بھائی نے ہمیں کڑی چاول اور خربوزے وغیرہ پیش کیے تو میرے دل میں تعصب ہونے کی وجہ سے خیال آیا کہ اس کھانے میں ضرور کچھ ملا ہوا ہوگا، لیکن یہ خیال میرا تھوڑی دیر میں ہی کافور ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ایک طرح سے گزارش کر رہے تھے۔ پھر مجھ سے منع نہ ہوا۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر انہوں نے ہم تینوں کو بہت درد کے ساتھ رو رو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 3 قیمتی جانیں دوزخ کے کنارے کھڑی موت کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو آتش نار سے بچانے کی فکر لیے میں آپ سب سے ملنے آیا ہوں۔ نور العظیم بھائی نے ہمیں ایک مثال خوب زور زور سے ہچکیاں لے کر اور رو رو کر سنائی۔ اس کا مجھ پر بہت بلکہ گہرا اثر پڑا۔ مثال یہ تھی، نور العظیم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شرٹ جو تم نے زیبا تن کی ہوئی ہے کتنے کی لی ہے؟ میں نے 200 روپے قیمت بتائی۔ پھر انہوں نے پوچھا کب لی تھی؟ تو میں نے 1 مہینہ بتایا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک غریبی میں تم سے مانگ لوں تو تم دے دو گے، لیکن اگر میں اس کو تم سے لے کر تھوڑی سی بھی ماچس سے اس کی آستین جلا دوں تو تم مجھے مارنے پر اتر آؤ گے۔ اب بتاؤ ہماری آتما اس شریر روپی پنجرے میں سے نکل جاتی ہے تو اس آتما کو کتنا دکھ ہوگا جب شریر کو مرنے کے بعد جلایا جائے گا۔
جب ایک بے جان کپڑے کے جلنے سے اتنا دکھ ہو تو شریر پورا جیون تمہارا ساتھ رہا، اس کو جلانے پر اس کی آتما پریشان نہ ہوگی۔ اس مثال کے بعد نور العظیم بھائی نے ہمیں مولانا کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی اور وعدہ کر کے گئے کہ ہم تم لوگوں پر مقدمہ نہیں کریں گے، جب ضمانت ہو جائے تو میرے نمبر پر فون کر کے بتانا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہماری ضمانت ہو گئی اور میں نے جیل سے باہر آ کر نور العظیم بھائی سے فون پر بتایا کہ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے آپ جلدی سے آگ سے بچا دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کوتوالی آ سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اب اس ایریے میں نہیں رہنا چاہتا، لہذا میٹ کی جامع مسجد میں مل لیں، وہیں کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ اس لیے میٹ جانا طے ہوا اور نور العظیم بھائی اور ان کے دو ساتھی جامع مسجد میٹ پہنچ گئے۔ مجھے کرتا پیجامہ اور ٹوپی میں دیکھ کر نور العظیم بھائی خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے الٹی سیدھی وضو کرائی اور کلمہ پڑھایا اور پھر کچہری لے جا کر میرا تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ بنوایا۔ لیکن اب نور العظیم بھائی کا ہاتھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، اس کے لیے میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ حاجی عطا صاحب، آپ نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ یہ نور العظیم صاحب آپ کے ساتھ حج پر گئے تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ نہایت ہی درجہ شریف ہیں اور ہر آدمی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ حج کے سفر میں بہت صبر کیا تھا انہوں نے۔ حاجی صاحب، آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین، اور ان کے طفیل میں میری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ حاجی صاحب، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ ہم سب مسلمانوں کو دعوت دین کی فکر اور سعی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال: نور الامین بھائی، آپ جماعت کے چلے میں گئے تھے، سنا ہے کہ وہاں آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی، جماعت کا حال سنائیے، آپ کا وقت کہاں لگا اور جماعت میں وقت کیسا گزرا؟ جواب: جی حاجی صاحب، میرا پورا چلہ ہاپوڑ لگا۔ میٹ کے پاس ایک گاؤں کی جماعت تھی، حافظ عبداللہ صاحب ہمارے امیر تھے جو نہایت ہی سخت مزاج تھے۔ ابھی ہماری جماعت کو کام کرتے ہوئے صرف 4 دن ہوئے تھے کہ مجھے کچھ سامان کی ضرورت ہوئی، تو میں نے مسجد کے اندر سے اپنا بیگ اٹھانا چاہا تو مجھے وہاں سے نہ ملا، میں بہت گھبرایا۔ امیر صاحب سے بتایا کہ اس میں بھائی نور العظیم نے جو پیسے مجھے اکٹھے کر کے دیے تھے وہ بھی تھے۔ اس پر امیر صاحب نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں جمع کرائے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر میں نے نور العظیم بھائی کو پھلت فون کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں کل آؤں گا، اور وہ ہاپوڑ ہمارے پاس ملنے چلے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں 1 کلو چاول جلال آباد، جہاں پر حضرت مولانا صفی اللہ خان صاحب رہتے ہیں، ان سے پڑوا کر یعنی دم کرا کر لایا ہوں۔ جو شخص بھی چور ہوگا اس کو خون کی الٹی ہو جائے گی، ورنہ ابھی چپ چاپ مجھ سے علیحدگی میں بتا دیں جس سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ایک لڑکا گھبرانے لگا۔ نور العظیم بھائی نے اس کو الگ لے کر بات کی، پھر اس نے پیسے مسلح سے اٹھا کر دیے۔
اور میرا بیگ بھی مسجد کی چھت سے لا کر دیا۔ اس کے بعد نور العظیم بھائی نے اس کو حضرت مولانا بلال صاحب باغپتی سے بیعت کرایا۔ جماعت میں نے ماشاءاللہ نماز ماں ترجمہ سے سیکھ لی اور نماز جنازہ بھی یاد کی۔ جماعت کے 40 دن پورے کرنے کے بعد ہماری جماعت کے ساتھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ دہلی نظام الدین گئے۔ وہاں مجھے جماعت کے ایک ساتھی نے درگاہ نظام الدین گھمایا۔ میں نے جب وہاں پر حضرت نظام الدین کی قبر سمادھی کو لوگوں کو پوجا کرتے دیکھا، یعنی جب میں نے حضرت نظام الدین کی قبر کی لوگوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو میں بہت حیران ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا کرنے والے لوگ بدعتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ مسلمانوں میں بھی پتھر پوجا ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ مرکز نظام الدین میں اپنی جماعت کی کارگزاری سنا چکے تو ہمارے سب ساتھی اپنے گھر جانے کی فکر میں لگے، لیکن میں بڑی کشمکش میں پڑ گیا۔ میں نے نور العظیم بھائی کو فون کیا تو انہوں نے 1 گھنٹہ بعد فون کرنے کو کہا۔ جب 1 گھنٹہ بعد میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تم بگراسی ضلع بلند شہر چلے جاؤ، وہاں ایک حاجی صاحب ملیں گے، ان کا نمبر لکھو۔ میں نے ان کا نمبر لکھا اور ان سے بات کر کے میں بگراسی پہنچ گیا، اور آج تک ان حاجی صاحب کے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے میں رہ رہا ہوں۔ حاجی عطا حسین صاحب بگراسی والے میرے لیے ایک بہت محبت کرنے والے باپ کا درجہ رکھنے والے ہیں، اور نور العظیم بھائی کو میں سچے دل سے اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں، جن کے ذریعے مجھے اسلام کا بیش باقیمت خزانہ ملا، ورنہ نہ معلوم دوزخ کے کس کونے کے گڑھے میں میرا ٹھکانہ ہوتا۔ اللہم احفظنا من النار۔ سوال: نور الامین بھائی، کیا آپ نے مولانا کلیم صدیقی صاحب مدد ذلہ سے ملاقات کی اور کبھی پھلت شریف میں حاضری ہوئی؟ جواب: حاجی عطا صاحب، میری ملاقات تو مولانا کلیم صدیقی صاحب سے نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک بار نور العظیم بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت جی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو سونی پت ہریانہ کے مدرسہ میں ضرور جاتے ہیں، تو میں بھی ایک دن وہاں گیا تھا، لیکن حضرت سے میں نے باقاعدہ ملاقات نہیں کی، بلکہ صرف حضرت جی کی زیارت کی تھی۔ اور جب کافی لوگ حضرت صاحب سے مصافحہ ملا رہے تھے تو انہی میں گھس کر میں نے بھی مصافحہ ملایا تھا۔ حضرت صاحب نے میرا نام پوچھا تو میں نے نور محمد بتایا، اپنے لیے دعا کرائی تھی، اور ایک بوتل میں پانی بھی پکڑے ہوئے تھا، اس میں دم بھی کرایا تھا، جس کو میں ختم نہیں ہونے دیتا ہوں۔ جب کم ہو جاتا ہے فوراً اور پانی بھر لیتا ہوں۔ حاجی عطا صاحب پھلت تشریف میں صرف ایک مرتبہ نور العظیم بھائی کے گھر عید کے موقع پر گیا تھا۔ نور العظیم بھائی نے کھانا وغیرہ بھی کھلایا اور مجھے حضرت کا مدرسہ اور مسجد اور بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرائی۔ مدرسہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ جتنا وقت میں پھلت شریف رہا مجھے ڈر ہی لگتا رہا، کیونکہ میرا گاؤں پھلت سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پر تھا، اور یہ بھی ڈر لگا رہا، بلکہ ابھی بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں نور العظیم بھائی اور مسلمانوں کو میرے بارے میں بتا کر مجھے بدنام نہ کر دیں۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی اور آپ نے اپنے گھرانے کو آگ سے بچانے کی کوئی فکر بھی کی؟ جواب: جی نہیں، ابھی تو اس بارے میں صرف دعا کرتا ہوں، اور نور العظیم بھائی سے بھی کئی مرتبہ درخواست کی، لیکن انہوں نے حضرت صاحب کے اوپر رکھ کر ٹال دیا ہے۔
میں نے نور العظیم بھائی سے یہ بھی کہا کہ ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے، ان کو بھی آپ جا کر دعوت دینے کا احسان کریں، لیکن شاید نور العظیم بھائی ڈرتے ہیں، جبکہ ہر دائی کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرے گھر والے متعصب ہیں، اس لیے میرا وہاں جانا یا اپنا اسلام لانے کی اطلاع پہنچانا ابھی میرے لیے نامناسب ہے۔ میں نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے دعوتی مضامین کا خوب گہرائی، وسیع النظری سے مطالعہ کیا ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں انسان نما پرندہ ہوں اور چشم زن میں اڑ کر اپنے عزیزوں تک دعوت کا پیغام پہنچاؤں گا، لیکن میرا دل یعنی میرا من کے پردوں میں ڈر کا گیلا پن محسوس ہو جاتا ہے، اور آخر کار میرے بھیگے ہوئے پر پھڑ پھڑا کر منزل مقصود کی طرف پرواز کرنے سے گریز کر جاتے ہیں۔ نور الامین بھائی، آپ کی اردو زبان بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی بڑے اردو زبان کی ادبی شخصیت سے مخاطب ہیں۔ آپ نے کہیں BA اردو سے تو نہیں کیا؟ جواب: استغفر اللہ، حاجی صاحب آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میں 4 دن کا مسلمان کیا اردو جیسی شیریں زبان بول سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے۔ BA تو میں نے انگلش سے کیا، لیکن اردو زبان میں نے 4 ماہ کی جماعت میں سیکھ لی تھی۔ میرے الحمدللہ 4 مہینے یورپ سائیڈ میں امبیڈکرنگر ضلع میں لگے۔ وہاں پر ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ریٹائرڈ لیکچرر جناب انور علی خان صاحب تھے، ان سے اردو پڑھی۔ مجھے اردو زبان سے بے حد لگاؤ ہے، اور اس بار میں نے الحمدللہ ادیب کا فارم بھی بھرا ہے۔ میرا مستقبل میں انشاءاللہ اردو میں PhD کرنے کا ارادہ ہے۔ سوال: نور الامین بھائی، شاید آپ کو اب نیند آ رہی ہے اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، 12 بجنے والے ہیں، اس لیے اب میرا آن جناب سے آخری سوال ہے کہ آپ پیدائشی مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاجی صاحب، آپ مجھ ناپاک کو کیوں بار بار شرمندہ کرتے ہیں؟ میں چند مہینوں کا مسلمان قدیم مسلمانوں کو کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ جو آدمی خود ہی منزل کا راستہ نہیں جانتا، کسی بھولے بھٹکے مسافر کو کیا راہ دکھا سکتا ہے؟ لہذا پیغام تو میں کچھ نہیں دے سکتا، البتہ میری کچھ مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام مسلمان اپنے کو بالکل درست فرما لیں، جیسا کہ میرے ساتھ جماعت میں چوری کا واقعہ پیش آیا اور میں نور العظیم بھائی کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں سے بدظن ہوتے ہوتے بچ گیا۔ نور العظیم بھائی کو اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سچ ہے، اگر نور العظیم بھائی کے ہاتھ میں گولی نہ لگتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم سے ڈر کر موبائل فون چھن جانے کی رپورٹ درج نہ کراتے اور نہ ہمیں ہدایت ملتی۔ جب مجھے اس بات کا خیال آتا ہے تو اندر سے دل کانپ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ نور العظیم بھائی کے اوپر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والی مثال صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اللہم زد فزد۔ سوال: نور الامین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: میں شکریہ کے کہاں لائق ہوں، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے کہ جو آن جناب نے مجھے عزت بخشی۔ حاجی عطا صاحب، اب آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچا اور پکا دائی بنائے۔ تو دوستو، یہ تھے نور الامین بھائی۔ آپ نے دیکھا کہ نور العظیم بھائی کی انگلی اور انگوٹھا کٹ گیا۔ نور الامین نے گولی چلائی تھی جب یہ مسلمان نہیں تھا اور نور العظیم بھائی کو لگی، لیکن انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی بجائے اس شخص کی فکر کی اور یہ اسلام قبول کر گیا۔ یہی بات ہے کہ آج اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے
تو کتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستوں کبھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔